کہ جو حقیقی معنوں میں جنت کا پھول ہو گیا. باتیں تو بہت ہیں لیکن میں آج کل میرے ذہن پر ایک بات سوار ہے کہ جو ختم ہوتے ہیں نا اشارے ثواب کی مجالس ہوتی ہیں، بڑے بڑے خطابات ہوتے ہیں. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا حسنوا موتاکم، اپنے مردوں کی تحسین کرو. یہ حکم مصطفیٰ ہے کہ جو فوت ہونے والا بندہ ہے اس کی اچھی اچھی باتیں بیان کرو تاکہ بندے گواہ ہو جائیں، اور جن کے بندے گواہ ہو جائیں اور جن کی گواہی دے دیں اللہ ان کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. یہ بچہ جو علی حیدر ہے اس کی تو گواہیاں قرآن دے رہا ہے، اس کی گواہیاں تو فرمان مصطفیٰ دے رہا ہے، اس کی گواہیاں تو زمانہ دے رہا ہے. میں آج ایک حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا. میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے من حزنا لعالم، جو کسی عالم کے لیے غمگین ہوا، کوئی عالم فوت ہو گیا، کوئی اس طرح طالب علم چلا گیا، اس کے لیے پریشان ہوا، غمگین ہوا کہ یار وہ بڑا اچھا بچہ تھا یا بڑا اچھا عالم تھا، اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے. یعنی اس عالم کا جو فائدہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، جو اس کے لیے غم کرے گا، کیونکہ میرا آقا نے فرمایا موت العالمی موت العالمی موت العالم، عالم کا مرنا زمانے کا مرنا ہے. جب عالم مرتا ہے تو عالم نہیں مرتا، پورا زمانہ ہی مر جاتا ہے. اللہ کیا مقصد ہے؟ یہ زمانہ کیسے مرتا ہے؟ زمانہ میں زندہ ہے. زمانے کا دل علم کے ساتھ زندہ ہوتا ہے، نہ یہ کہ مال کے ساتھ زندہ ہوتا ہے. میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میرے آقا اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے، مسجد نبوی کے دروازے پر دیکھا کہ بلیس کھڑا، شیطان کھڑا. آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرا ادھر کیا کام ہے؟ اس نے کہا حضور یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، میں اس کی نماز خراب کرنا چاہتا ہوں، اس کو نماز کی رکعتیں بلانا چاہتا ہوں. یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو یاد بھی نہ رہے 2 رکعتیں ہوئی ہیں کہ 4 ہوئی ہیں کہ 3 ہوئی ہیں، اسے یہ یاد نہ رہے کہ سجدہ 1 کیا ہے یا 2 کیا. میں یہ خراب کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے پاس ایک بندہ سویا ہوا ہے، اس سے ڈر لگتا ہے. میرے آقا نے فرمایا جو نماز پڑھ رہا ہے، جو ذکر کر رہا ہے، جو عبادت میں مصروف ہے، جو ہوش مند ہے، اس سے تو نہیں ڈرتا، جبکہ جو سو رہا ہے اس سے ڈر رہا ہے. اس نے کہا حضور جو نماز پڑھ رہا ہے یہ عالم نہیں ہے، اور جو سو رہا ہے وہ عالم ہے. عالم وہ ہوتا ہے کہ اگر سویا ہوا بھی ہو تو شیطان اس کی نیند سے بھی ڈرتا ہے. آپ نے فرمایا اس سے کیسے تمہیں ڈر لگے گا؟ میں اس کی نماز خراب کروں گا، اور محنت لگتی ہے. نماز خراب کرنا کتنا آسان کام تھوڑی ہے کہ شیطان نے ذہن میں جانا ہے، وہ خون کے رستے میں داخل ہونا ہے، وسوسہ پیدا کرنا ہے، اس کے ذہن کو منتشر کرنا ہے، اس کو رکھتے بلانی ہے، اس کو نماز سے بالکل دور لے جانا ہے. محنت کروں گا. اور یہ اس سوئے ہوئے بندے کو جو عالم اس کو اٹھا کے پوچھے گا علامہ صاحب میری نماز میں یہ صاحب ہو گیا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ اس نے کہنا سجدہ صاحب کا نماز ہو جائے گی، میری ساری محنت سے پانی پڑ جائے گی. اس لیے میرے آقا نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. ایک فقیہ، ایک عالم، ایک فقیہ دین کا علم رکھنے والا شیطان پر 1000 عبادت گزار سے زیادہ بھاری ہے. یہ جو بچہ جس کی یاد میں بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہا تھا، توکل شاہ بالی نظر والے تھے نا، جو نظر والے ہوتے ہیں وہ نظر سے دیکھتے ہیں. جس طرح کلاس لگی تھی بچے اس طرح ہل ہل کے پڑھ رہے. آپ نے اپنے غلاموں سے کہا یہ دیکھو نور ہلا رہے، یہ جو ایسے ایسے قرآن پڑھ رہے ہیں نا
ان کے منہ سے جو نور نکل رہا ہے، اور وہ نور جب ایسے ہل ہل کے ایسے کر رہے ہیں، ہل ہل کے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو نور بھی گویا ایسے ایسے جو ہے وہ لہروں میں اوپر جا رہا ہے۔ یہ حافظ قرآن صرف حافظ قرآن نہیں ہوتا، جس وقت وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت وہ قرآن کی تصویر ہوتا ہے، قاری نظر آتا ہے۔ حقیقت میں قرآن یہ تو علامہ کہہ گیا ہے کہ قاری جب قرات کرتا ہے، قاری جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ سراپا قرآن بن جاتا ہے، لیکن وہ دیکھنے والی کوئی آنکھ چاہیے، کوئی نظر چاہیے۔ میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا نابالغ بچہ ایک فوت ہو جائے وہ قیامت والے دن اس کو جنت میں لے جائے گا۔ بلکہ آپ نے 3 سے عدد کا شروع کیا، اس کا واجبات تھا، خواتین کو رسول اللہ خطاب فرمایا۔ اب ہمیں جس کے 3 بچے نابالغ فوت ہو جائیں وہ قیامت والے دن اس کی بخشش کی ضمانت ہوں گے اور اس کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ ایک عورت کھڑی یا رسول اللہ جس کے 2 ہو 3 نہ ہو، فرمایا 2 اس کو جنت لے جائیں گے۔ ایک عورت کھڑی، اس نے کہا حضور جس کا 1 ہو، فرمایا اس کا 1 بچہ اس کو جنت لے جائے گا۔ میری اور آپ کی ماں عائشہ صدیقہ کھڑی ہو کہ حضور جس کا کوئی بھی نہ ہو، فرمایا اس کا میں ہوں، جس کا کوئی نہیں اس کا محمد رسول اللہ ہے۔ تو نابالغ بچہ وہ عالم بھی نہ ہو، قاری بھی نہ ہو، حافظ بھی نہ ہو، طالب بھی نہ ہو، وہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا۔ تو وہ نابالغ بچہ قرآن کا حافظ ہو یا حفظ کر رہا ہو یا قرآن کی تعلیم کے لیے نکل رہا ہو، اور وہ بچہ بھی کس کا ہو؟ ہم یہ جملہ سنتے ہیں، پروردہ یا گوش ولایت، سنیں لفظ کبھی آپ، پروردہ یا گوش ولایت، یعنی ولایت کی گود میں پلنے والا۔ صوفی کرام شیخی صاحب نے کتنے بندوں کے سروں پر یہ امامے سجائے، یعنی گنہگار بندہ آتا ہے پیر صاحب کی خدمت میں رابطہ رکھے، لیکن رابطہ نہیں رکھتا تو وہ کیا کرے گا؟ کنیکشن لے لیا اور میٹر نہیں لگوایا، میٹر لگوائے گا، تار لگے گی، پھر اس کو کرنٹ نہ آئے گا تو پھر صوفی صاحب ذمہ دار ہے۔ لیکن اگر اس نے کرنٹ ہی نہیں لیا، اس نے تار ہی نہیں لگائی، کتنے لوگ ہیں، کتنے بچے ہیں جو شریعت کے پابند ہو گئے، شریعت کے تابع ہو گئے۔ تو وہ بچہ جو اس صوفی کرام شیخی صاحب کی گود میں پل رہا تھا اور جس کے بارے میں صوفی کرام صاحب کی خواہش تھی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا یہ اعزاز ہے کہ اگر وہ نیکی کا ارادہ کر لے اور نیکی نہ کر پائے تو اللہ اس کو نیکی کا صلہ عطا فرما دیتا۔ اگر گناہ کا ارادہ کیا ہے تو گناہ کیا نہیں، اللہ گناہ نہیں لکھے گا۔ نیکی کا ارادہ کیا ہے تو اللہ نیکی اس کو نہیں کر سکا نیکی وہ، لیکن اس کو اس کا صلہ اللہ عطا فرما دے گا۔ تو صوفی کرام صاحب نے، پیر کرام صاحب نے تو بچے کو مفتی بنانے کا ارادہ کیا، صوفی صاحب نے تو بچے کو پیر طریقت بنانے کا ارادہ کیا ہوا تھا، صوفی صاحب نے تو اس بچے کو زمانے کا رہبر اور مقتدا بنانے کا ارادہ کیا ہوا تھا، اور پھر وہ میرا رب کائنات میں سب سے زیادہ جس چیز کو پسند کرتا ہے، جس چیز کو لائک کرتا ہے، جس طریقے اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ اس کا قرآن ہے۔ اس کا کیا ہے؟